سبز وادیوں کے دل میں دو نرم پہاڑیوں کے درمیان چھپے ہوئے ایک شہر کی کہانی ہے جسے صبر و برداشت کہا جاتا تھا۔ اس شہر کی خصوصیت اس کی شاندار تنوع میں تھی۔ ہر طبقے کے لوگ ہر ایک اپنی منفرد خصوصیات کے ساتھ یہاں ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے۔ صبر و برداشت میں کوئی بھی دو مکانات ایک جیسے نہیں تھے۔ ایک مکان مکئی کے کھمبے کی طرح بنایا گیا تھا، دوسرا محل کی مینار کی طرح، اور تیسرا جاندار رنگ برنگے رنگوں میں پینٹ کیا گیا تھا۔ گلیاں بھی مختلف نمونوں اور بناوٹوں کی ایک چادر کی طرح تھی جو وہاں رہنے والے لوگوں کی انفرادیت کو ظاہر کرتی تھی۔ شہر کے لوگ اپنی مختلفیت کو منانے کا ایک خاص طریقہ رکھتے تھے۔ ہر سال وہ منفردیت کا جشن مناتے تھے، ایک بڑا واقعہ جہاں ہر کوئی اپنے منفرد ہنر اور روایات کو دکھاتا تھا۔ ایک سال جشن کی تقریبات خاص طور پر جاندار تھیں۔ وہاں میرا نام کی ایک رقاصہ تھی جو اپنے وطن کی خوبصورت رقص پیش کرتی تھی۔ اس کی حرکتیں کہانیاں سناتی تھیں جو سب کو مسحور کر دیتی چاہے وہ رقص کی زبان نہ سمجھتے ہوں۔ قریب ہی کریم اپنے ثقافتی آلہ عود پر ایک دھن بجا رہا تھا جس سے مجمع دھیرے دھیرے جھومنے لگتا تھا۔ جشن میں ایک حکیم بزرگ مسٹر بارنبی جو شہر کی تاریخ کے علم کے لیے مشہور تھے نے ایک کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سب کو مرکزی چوراہے میں اکٹھا کیا جہاں شام کی روشنی میں چراغ مدھم چمک رہے تھے۔ کافی عرصہ پہلے مسٹر بارنبی نے کہنا شروع کیا، ایک ہمسایہ شہر تھا جسے یونیفارمٹی کہتے تھے۔ ہمارے برعکس یونیفارمٹی وہ جگہ تھی جہاں ہر کوئی ایک ہی جیسے تھا۔ وہ سب ایک ہی قسم کے کپڑے پہنتے، ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے اور ایک ہی زبان بولتے۔ شروع میں یہ سب کچھ مکمل لگتا تھا، وہاں کوئی جھگڑے یا تنازع نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ کمی ہے۔ ان کی زندگیاں اگرچہ منظم تھیں، سچی تعلقات کی خوشی اور چمک سے خالی تھیں۔ شہر کے لوگ غور سے سن رہے تھے۔ مسٹر بارنبی نے جاری رکھا، ایک دن ایک دانشمند سیاح یونیفارمٹی میں آیا اور انہیں صبر و برداشت کے بارے میں بتایا، ایک ایسا مقام جہاں تنوع پھلتا پھولتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہاں لوگ اپنی مختلفتوں کا جشن مناتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ سیاح کی باتوں نے یونیفارمٹی کے لوگوں میں تجسس پیدا کیا۔ دانشمند سیاح یونیفارمٹی کے لوگوں کو صبر و برداشت میں لے آیا جہاں انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا گیا۔ وہ زندگی کی دولت اور ہر فرق، چاہے وہ ظاہری ہو، عقائد میں ہو یا روایات میں، کے قبول اور منانے سے حیران رہ گئے۔ انہوں نے سیکھا کہ صبر و برداشت میں فرق صرف قبول نہیں کیے جاتے بلکہ انہیں پیار کیا جاتا ہے۔ مسٹر بارنبی نے گرم مسکراہٹ کے ساتھ مجمع کو دیکھا۔ یونیفارمٹی کے لوگوں نے ہماری تنوع میں اتحاد کی طاقت کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی سوچ میں تبدیلیاں کیں جو زیادہ تنوع اور اظہار کی اجازت دیتی تھی۔ اگرچہ وقت لگا، انہوں نے سیکھا کہ ایک کمیونٹی جہاں سب ایک جیسے ہوں، وہ کمیونٹی اس خوشی اور طاقت سے خالی ہے جو فرق کو قبول کرنے سے ملتی ہے۔ جشن جاری رہا، شہر کے لوگ مل کر رقص اور گانا کرتے رہے، ان کی ہنسی اور موسیقی ایک خوبصورت ہم آہنگی میں گم ہو گئی۔ جیسے ہی رات کا اختتام قریب آیا، انہوں نے اپنی منفرد خصوصیات اور کمیونٹی کی بناوٹ میں ان کے کردار کے لیے ایک نیا احساس قدر محسوس کیا۔ یونیفارمٹی کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام آئی۔ اپنے فرق کو قبول کر کے اور مناتے ہوئے صبر و برداشت کا شہر مضبوط اور جاندار ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ تنوع میں اتحاد صرف ایک تصور نہیں ہے، یہ ان کی خوشحال کمیونٹی کی اصل حقیقت ہے۔ اور ہر سال جب منفردیت کا جشن آتا ہے، صبر و برداشت کے لوگ نہ صرف اپنی انفرادیت بلکہ ایک دوسرے میں پائی جانے والی مجموعی طاقت کا جشن مناتے ہیں، کیونکہ ان کے اتحاد جو فرق کو قبول کرنے اور اس کی قدر کرنے سے فورج ہوا نے انہیں ایک گہری حقیقت سکھائی۔ فرق کو قبول کرنا واقعی ایک مضبوط ہم آہنگ کمیونٹی کو فروغ دیتا ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے، فرق کو قبول کرنا ایک مضبوط کمیونٹی کو فروغ دیتا ہے۔ جب ہم ہر فرد کی منفرد خصوصیات کا جشن مناتے اور ان کی قدر کرتے ہیں تو ایک متنوع کمیونٹی اتحاد اور ہم آہنگی میں پھلتی پھولتی ہے اور یہ دریافت کرتی ہے کہ ان کی مجموعی طاقت ان کی تنوع میں چھپی ہوئی ہے۔